یار ایک لمحے کے لیے رک کے سوچو، بر صغیر کے کسی ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے شہر اور گلی اور محلے کے اندر 2 مرلے کے مکان میں پیدا ہونے والے بچے کے پاؤں کے ٹیڑھے ہونے کا خوف اور خطرہ اور ہمدردی اس بل گیٹس کو ہے۔ غزہ کی پٹی پہ 70,000 شہادتوں کو اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہیں وہاں، جن کی ماؤں کو شہید کر دیا گیا، جن کی نسلیں ختم کر دی گئیں، ایک بیان بھی آیا ہے بل گیٹس کا سامنے۔ یہی تانا یہود نے آقا علیہ السلام کو نہیں دیا تھا جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کو فوراً بھیجا، کہا جبریل جا، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ بدبخت ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین نسل کا محتاج ہے۔ نہیں 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 محبوب، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بیٹے دے کے واپس اس لیے لیے ہیں تاکہ آپ کا منصب ختم نبوت بھی باقی رہے۔ بیٹے اس لیے دیے کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کوئی عیسائی اور یہودی کہ ہمارے نبیوں کی تو نرینہ اولاد تھی، مسلمانوں کے نبی کی نرینہ اولاد نہیں۔ کہا بیٹے بھی دیے آپ کو تاکہ یہ کمی پوری ہو جائے، واپس لے لی آپ سے تاکہ منصب ختم نبوت باقی رہے۔ اللہ کا دین اور محبوب مکرم کا اسلام بیٹوں کا محتاج نہیں۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی ہے۔ کافر وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کبھی ہوش میں نہیں آتا۔ اگر دشمن ہمہ وقت چوکنا رہتا ہے تو گھر کے مالکوں کو بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ چور، ڈاکو اور قاتل، کافر ہمہ وقت اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا راستہ روکا جائے، تو مسلمانوں کو بھی اپنے مال کو اس جگہ خرچ کرنا چاہیے جہاں اسلام کا راستہ ہموار کیا جائے۔ ہماری تعلیم، تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید نازل کی، اور اس میں خلاق عالم جل وعلا نے تمام احکام بیان کر دیے، تمام جہتوں میں اہل ایمان کی تربیت فرما دی، تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ اللہ رب العالمین اس 9ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ فرمایا وہ لوگ جو کافر ہوئے، جو اللہ کے منکر ہو گئے، وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ صرف رب کو مان لینے سے بندہ مومن نہیں ہوتا، رب کے ساتھ رب کے نبی اور رسول اور صاحب شریعت نبی کو جب تک نہ مانا جائے اس وقت تک ایمان معتبر نہیں۔ اگر صرف رب کو بات ماننے کی ہوتی تو ہندو بھی کسی نہ کسی جہت میں رب کو مانتے ہیں، سکھ بھی کسی نہ کسی جہت میں رب کو مانتے ہیں، یہود اور نصارہ یہ تو ویسے ہی آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ تو صرف رب کو ماننے سے بات نہیں بنتی، اللہ رب العالمین پہ ایمان اس وقت معتبر ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لے آئے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کا کفر کیا؟ اللہ کے نبی کا۔ کس کا انکار کیا؟ اللہ کے نبی کا۔ کس کی تکذیب کی؟ اللہ کے نبی کی۔ ظاہر ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات تو چھونے سے مبرہ ہے، دیکھنے سے مبرہ ہے، مس کرنے سے مبرہ ہے۔ ہاں اللہ کے نیک بندے اس کے انوارات اور تجلیات اور برکات اور صفات کو محسوس بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کہیں تجلی کی صورت میں، کہیں تجلی کی صورت میں، لیکن عام انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رب کو دیکھنے سے قاصر ہے، رب کو چھونے سے قاصر ہے، رب کو مس کرنے سے قاصر ہے۔ تو رب کا تو انکار ممکن نہیں، کوئی رب کو دیکھے گا تو پھر ہی انکار کرے گا، کوئی رب کو چھوئے گا تو پھر ہی کہے گا میں اس رب کو نہیں مانتا۔ دیکھو جب تک کوئی بندہ چھو نہیں سکتا تو وہ کس جہت میں انکار کرے گا کہ میں اس جہت میں جو شخصیت موجود ہے اس کا انکار کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا انکار تو ایک جہت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں آیا کہ اللہ کا انکار کیا، آپ الحم سے والناس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کا ذہن اس بات کو ازہر من الشمس ہو کے جان لے گا
کہ جہاں اللہ کے انکار کی بات کی گئی وہاں در حقیقت اللہ کے نبیوں کے انکار کی بات کی گئی، وگرنہ اللہ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ یہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ سے آگے کس جہت میں کس نے بڑھنا ہے، کون بڑھ سکتا ہے؟ اور اگر آپ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر اور شان نزول دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو 3-4 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے علاقوں میں کہیں چاند دیکھا، نبی پاک سے پہلے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ بعض علاقوں میں لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید الاضحیٰ ادا فرمانے سے پہلے اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے قربانی کر لی، کی اللہ کے لیے قربانی، کسی بت کے لیے نہیں کی، اللہ کے کسی دشمن کے لیے قربانی نہیں کی، اللہ کے لیے کی، اور اللہ کی عبادت جان کے اور اللہ کا حق جان کے کی۔ کب کی؟ جب ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح نہیں کیا تھا، ابھی حضور نماز پڑھانے میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، واعظ و نصیحت میں مصروف ہیں، اور ادھر انہوں نے اپنی اپنی عبادتیں مکمل کر کے اپنی اپنی قربانیاں ذبح کر لی۔ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے، کہیں 7 بجے نماز ہے، کہیں 8 بجے نماز ہے، کہیں 9 بجے نماز ہے۔ ہم نے اس دفعہ 7:30 بجے نماز رکھی عید الفطر کی، تو بعد میں جب ذرائع سے پتہ چلا تو کئی علاقوں میں کہیں 9 بجے نماز تھی، کہیں 9:30 بجے نماز تھی۔ تو اسی طرح اس زمانے میں بھی اسی طرح ہوا، بعض لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں عبادت کی، نماز عید ادا کی، نماز عید ادا کر کے انہوں نے قربانی کر لی۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اب اللہ نے تو قربانی کرنی کوئی نہیں بھائی، اللہ نے تو جانور ذبح کرنا کوئی نہیں، جانور ذبح کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن لوگوں نے جانور ذبح کیے انہوں نے اللہ سے پہلے جانور ذبح نہیں کیے، اس لیے کہ اللہ تو قربانی کرنے سے پاک ہے۔ انہوں نے جانور ذبح کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور ذبح کرنے سے پہلے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو صرف رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، بلکہ کہا دیکھو تم یہ بات سمجھ لو اور جان لو، یہ گمان نہ اپنے ذہنوں میں پیدا کر لینا کہ رب اور ہے رسول اور ہے۔ کہا تم رسول سے آگے بڑھو گے تو میں یہ گمان کروں گا کہ تم نے اللہ پر سبقت کی ہے، تم اللہ سے آگے بڑھ گئے ہو، اللہ سے آگے نہ بڑھنا۔ اچھا، تیسرا شان نزول اس کا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، کوئی گفتگو جاری تھی، جیسے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ بات کرتے ہیں، ایک بندہ بات کرتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، اتنے میں تیسرا لقمہ دیتا ہے، چوتھا کہتا ہے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، پانچواں کہتا ہے اس جہت میں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کوئی بات کرنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے کوئی اور بندہ بول پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں الحمد سے والناس تک جہاں جہاں اللہ سے آگے بڑھنے کا یا اللہ کے انکار کرنے کا ذکر آئے گا تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ کسی آنکھ میں جرت نہیں کہ وہ رب جیسا کوئی نظارہ دیکھ سکے کہ اس کے کمپیریٹیولی کسی کو سامنے کھڑا کر کے کہے میں اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا۔ کسی کان میں یہ جرت نہیں کہ وہ براہ راست اللہ کے کلام کو سن سکے اور پھر کسی اور کے کلام کو سن کے کہے میں اس کلام کو مانتا ہوں اس کلام کو نہیں مانتا۔ کسی جسم میں یہ جان نہیں کہ وہ اللہ کے انوارات اور تجلیات کو دیکھ سکے اور پھر وہ دیکھ کے کہے کہ میں اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا۔ تو جہاں جہاں بھی انکار خدا کا ذکر آیا وہاں در حقیقت انکار مصطفیٰ مراد ہے، اللہ کے نبیوں کا انکار مراد ہے۔ تو ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور کہا یہ اتنا ہی نہیں کہ جو آپ انہیں خرچ کرتا دیکھتے ہیں بس اتنے پہ یہ اکتفا کر جائیں گے، کہا نہیں، یہ آخری حد تک خرچ کریں گے، آخری حد تک۔ اب اس جہت میں یہاں رک کے میں اور آپ اگر اپنی حالت ایمانی اور اپنے
انداز کو بھی دیکھیں تو ایک طرف اللہ کافروں کا ذکر کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. ان کی ایک صفت بیان کر دی, اچھی ہے یا بری یہ الگ بات ہے, ان کی ایک صفت ہے, جو کافر ہیں ان کی یہ صفت ہے, وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. تو اس کے برعکس مسلمان کو مال کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں. اور کس لیے خرچ کرنا چاہیے؟ اس لیے خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کے قریب کرے. دو چیزیں, جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر نہیں ہوگا, جہاں کفر ہوگا وہاں, جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی. اگر روشنی آ جائے گی تو اندھیرا ختم ہو جائے گا, اگر اندھیرا چھا جائے گا تو روشنی. یہ مد مقابل چیزیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں اہل کفر کی ایک صفت بیان کی, ينفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ, وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. اب آپ شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے جنوب تک, پوری روئے زمین پہ آپ دیکھیں, وہ کہیں کسی کو امداد دیں یا کہیں سیلاب زدگان کی مدد کریں یا حکومتوں کو وہ ادھار قرضہ دیں یا کسی جہت میں, ایون کہ بل گیٹس جیسے مسیحے کے روپ میں بھی اگر وہ پیسہ خرچ کریں گے تو اس کا ایک ٹارگٹ ہوگا کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کیا جائے. مسلکاً وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, دیوبند مسلک سے تعلق ہے ان کا, اور کے پی کے کسی زمانے میں ان کی حکومت بھی رہی ہے. سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر ہیں. تو مجھے خود انہوں نے بات بیان کی, کہا دیکھو, میں نے ان سے کہیں کی انٹرویو میں ان کی بات پڑھی سنی بھی تھی, ملاقات کے لیے بیٹھے تو تفصیلاً بات ہوئی, تو یہ جہت میں نے چھیڑی تو انہوں نے خود بات بیان کی. کہا سنو, ہمارا جو علاقہ ہے خیبر پختونخوا, وہ ظاہر ہے کہ اس میں اس طرح کی سہولیات تو نہیں جیسے سندھ اور پنجاب میں ہے. این جی اوز آئیں بیرون ممالک سے, اور انہوں نے کہا دیکھو آپ کے یہاں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں سہولیات نہیں ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں سہولیات دیں. اس کے لیے ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ ایگری کریں اور معاہدہ کر لیں تو ہم آپ کو اتنا بجٹ دیتے ہیں جس سے آپ اپنے علاقوں میں سڑکیں بنائیں, یہ پہاڑ کاٹیں, راستے بنائیں, آپ سہولیات اپنی قوم کو دیں. تو کہا ایز اے حاکم وقت مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا یار میری قوم کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور باہر سے اسباب بھی آ رہے ہیں اور دینا چاہ رہے ہیں, بغیر کہے بغیر سفارش کیے اور کروائے سب کچھ آ رہا ہے تو لے لینا چاہیے. کہا معاہدہ ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ آئے, ان کی ٹیمیں آئیں, تو انہوں نے کہا کہ یہاں فلاں چیزوں کے اشتہار لگانے ہیں ہم نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لگا لیں, لیکن دکھائیں اشتہار ہیں کیسے. تو کہا ہمارے علاقوں کی یعنی پختونخوا کی اور بلوچستان کا یہ کلچر ہے کہ ایک تو ہے نا شریعت کا حکم پردہ, اور ایک ہمارے علاقے کا کلچر بھی ہے کہ ہمارے علاقے میں خواتین ننگے منہ نہیں پھرتی, پردہ کرتی ہیں, حیادار ماحول ہوتا ہے. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں, مجھے بزرگوں نے بتایا کہ ہندوؤں کا ایک علاقہ ہے جہاں سے وہ خود ہو کر آئے, تو کہا وہاں ہندوؤں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی پردہ کرتی ہیں. یہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں, مسلمانوں کا تو دیکھو اسلام میں تو پردہ عبادت ہے نا. اسلام میں تو اگر عورت منہ ڈھانپ لے اس نیت سے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے چہرہ ڈھانپنے کا, تو اسے اپنے چہرے پر پردہ ڈالنے سے, جہاں جسمانی طور پر بیماریوں سے, دھوپ سے, رنگت کے خراب ہونے سے حفاظت ہوتی ہے, جہاں اسے جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں اسے روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے. یعنی اسلام کے اندر تو پردہ ہے نا, اور اس پردے پر پھر اجر و ثواب بھی ہے. لیکن بعض علاقوں کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے, ان کی روایات ہوتی ہیں. تو کہا ہندوؤں کے علاقے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ سخت پردہ کرتی ہیں, اور دور سے یعنی بیویاں کام کر رہی ہیں اپنی حویلیوں میں یا کھلی جگہ پہ, تو دور سے گاڑی گزرتی ہے تو وہ اپنا پلو آگے کر لیتی ہیں کہ کوئی ہمارے چہرے کی جانب نہ دیکھے. تو کہا یہ ہمارے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں یہ کلچر ہے, اللہ کرے سلامت رہے. اونچی آواز سے کہو آمین. اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی آ جائے یار یہ. ہزار ہاں برائیوں کی جڑ بے پردگی ہے, ہزار ہاں برائیوں کی جڑ بے پردگی ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں آج کل یہ مطلب بڑا کھلا سا ماحول بن گیا ہے, اس نے یقین جانے ہماری ایمانیات کو بھی تباہ کر کے رکھ دی ہے, اخلاقیات کو بھی تباہ کر کے رکھ دی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ہم نے تو اسے ہلکا سا جان لیا نا, بالکل کوئی بات نہیں, خیر ہے, چلو بیویاں کٹھی پھر رہی ہیں, بندے کٹھے گھوم پھر رہے ہیں, کوئی نہیں, شادی کا ایک دن ہی ہے نا جی, تو کوئی بات نہیں, کٹھے بیٹھ بھی جائیں تو خیر ہے. بھائی شادی کا ایک دن تو چلو آپ کٹھے بیٹھ جائیں گے, وہ جو اسکول میں کو ایجوکیشن جاری ہے جس میں 10 سال 20 سال 15 سال 16 سال بچہ بچی کٹھے رہتے ہیں, اور اس کی پھر جو قباحتیں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں.
اس طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا علاقہ بڑا پسماندہ ہے خیبر پختونخوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ڈیولپمنٹس کا کام ہو جائے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا یہاں ترقی آ جائے، کوئی سڑکیں اچھی بن جائیں، کوئی ماحول اچھا ہو جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد آئے تو وہ کہنے لگے یہاں سڑکوں پہ بورڈ لگانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ لگا لیں، لیکن دکھائیں تو صحیح وہ اشتہار اور بورڈ ہیں کیسے۔ تو کہا جب ہم نے وہ اشتہار دیکھے تو اس میں ننگے سر بڑے گریبان والی خواتین کی تصویریں تھیں، جیسے یہ آپ ہمارے ہاں صابن دیکھتے ہیں، صابن بھی خریدیں تو اس پہ بھی عورت کا بے لباس وجود نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو یار، یہ بے شرمی اور بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صابن بندہ لیتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے، منہ دھونے نہانے کے لیے، اب اس پہ عورت کی تصویر کا کیا کام ہے؟ کیا اس کے بغیر صابن بک نہیں سکتا؟ کیا اس کے بغیر لوگوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی، لوگ استعمال چھوڑ جائیں گے اگر بی بی کی تصویر نہیں لگے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سوال کر رہا ہوں، اگر بی بی کی تصویر نہ لگے تو آپ کی صابن کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ بولو نا یار، تو پھر کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ خود نہیں لگاتے، کوئی ہے ان کے پیچھے جو ان سے لگواتا ہے، اور یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو کہا وہ کہنے لگے کہ ان پہ بیویوں کی تصویریں تھیں، ننگے سر اور ہاف بازو ٹی شرٹ ٹائپ کی جس طرح کی۔ میں نے کہا کہ یہ تصویریں تو ہم نہیں لگنے دیں گے یہاں۔ اگر آپ نے تصویر لگانی بھی ہے کہ صابن استعمال کر رہا ہے تو کسی مرد کی لگا لیں کہ وہ ہاتھ دھو رہا ہے، جس طرح پرانے زمانے میں لائف بوائے پہ ایک مرد کی تصویر ہوتی تھی، تو آپ اس طرح کی لگا لیں، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ جب صابن لکھا ہوا اور صابن کی تصویر بنی آ جائے گی تو اندھے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ صابن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہی لگیں گے تو پھر معاہدہ قائم رہے گا، اگر آپ یہ اشتہار نہیں لگنے دیں گے تو پھر ہمارا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، پھر آپ اسی طرح پتھروں اور پہاڑوں کے درمیان زندگی گزاریں۔ تو سراج الحق کہتے ہیں میں ان کا نام برملا اس لیے لے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ ان کی میں کوئی سیاسی پروموشن کر رہا ہوں، اب تو وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اپنی جماعت کی صدارت اور امارت سے۔ نیک آدمی تھے بہرحال اور ایماندار آدمی تھے، پاکستان کے سیاستدانوں میں سے کوئی صاف ستھرا آدمی مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی نظر آیا تھا تو وہ یہ صاف ستھرے آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پھر کوئی معاہدہ نہیں رکھیں گے، آپ خود اپنے وسائل کریٹ کریں اور اپنے علاقے کو ترقی دے لیں، ہم آپ کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ تو وہ معاہدہ توڑ کے چلے گئے۔ اب دیکھو یہ صدیوں بعد کا قرآن نازل ہوا، تقریباً 1500 سال قبل، تو صدیوں بعد ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یورپ سے NGOs آئیں، کہا آپ کا علاقہ بہت پسماندہ ہے، چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ترقی ہو جائے، اور ہم آپ کو اس کے لیے ڈالر دیں گے، اسباب دیں گے، سہولیات دیں گے، آسائشیں اور سہولتیں دیں گے آپ کو، لیکن بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ اسلام کا جو تصور دین آپ کے ہاں موجود ہے اسے چھوڑنا ہوگا۔ اقبال نے بھی اسی لیے کہا تھا، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہا عرب کی جو فکر، وہ پاکیزہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، اس فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، یعنی یہود و نصارہ کے تخیل اور خیال ان کو دے کے اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو، اور وہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اہل عرب کے ہاں جبے موجود ہیں لیکن جبے غیرت سے خالی ہیں، اہل عرب کے ہاں داڑیاں موجود ہیں لیکن وہ داڑیاں ایمان سے خالی ہیں۔ آپ دیکھیں جا کے مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں اتنا قرآن، اتنا یعنی ڈھیر لگا، آپ گنتی شمار سے باہر ہے، لیکن کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے کہ جو قرآن سے ہدایت کا نور لیتا ہو۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو خود بیان کیا تھا، کہا سنو ان قریب ہے صحابہ، تمہارے بعد ایسا زمانہ آئے گا مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ مسجد حرام بھی تو ایک مسجد ہی ہے نا، اب کس قدر آباد ہے، کسی زمانے میں وہاں طواف کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، اور آج اس سال مجھے کسی ٹریول ایجنٹ نے بتایا کہ وہاں کوئی پہلی بار انہوں نے تجربہ کیا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے طواف کرنے کا۔ طواف اتنا آسان کر دیا گیا کہ آپ وہ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، بٹن دباتے ہیں اور وہ خود بخود آپ کو طواف کروانے لگ جاتی ہے۔ تو کہا ہے صحابہ ان قریب تمہارے بعد ایسا زمانہ آ جائے گا، مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور میں کئی بار یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں میرے عزیزو، کبھی یہ نہ خیال کرنا کہ ہم مسجد کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت ہر صورت ملے گی ہی ملے گی، نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ میرا آپ کا محتاج نہیں۔ ایک زمانے میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، میں نے ابا جی سے عرض کیا، میں نے کہا میں نہیں مولوی بننا،
نہ تنخواہ ہوندی ہے نہ عزت ہوندی ہے، ٹگے دا بندہ نہیں ہوندا تے اٹھ کے مولانا نوں گلاں کرن لگ پیندا ہے۔ میں دنیاوی تعلیم پڑھیا ہویا آدمی ہاں، میں اگر کسی جگہ تے ٹیچر لگ جاں گا تے 35-40 ہزار روپے تو میری تنخواہ دا آغاز ہوئے گا۔ مسجد دے وچ اول ساڈی تنخواہ ہے کوئی نہیں، جے کوئی دیوے بھی 8,000 10,000 دے گا، میں کی کرنا مولوی بن کے۔ ولی کامل سن، صاحب دل صاحب نظر آدمی سن، فرمان لگے اللہ دے بندیا اے چھوٹا اعزاز ہے کہ اللہ نے تینوں اپنی نوکری دا شرف عطا کیتا ہویا۔ اللہ کوئی محتاج ہے تیرا کہ تو علم پڑھے ہے، تو بیان کریں گا تو مسجد آباد ہوئے گی، تو نماز پڑھائیں گا تو مسجد آباد ہوئے گی؟ کیا اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ اپنے گھرانوں اپنی رحمت نال آباد رکھتا ہے، بندیاں نہ محتاج نہیں ہوندا۔ اب آج کے جو شاید اہل عرب ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اللہ ہمارا محتاج ہے، اور یہی نظریہ اہل یہود کا بھی تھا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، کہا یہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجبور ہے ہمیں جنت میں داخل کرنے پر۔ عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اللہ اولاً تو مجبور ہے کہ ہم نے اس کا دین قبول کر رکھا ہے، وہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو چونکہ ہم اس کے نبی کے ماننے والے ہیں اور اس کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ کہا کرتے تھے یہ عزیر علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے کے مانی ہیں، اللہ کے بیٹے کے سنگی ہیں، تو اللہ مجبور ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 70 مرتبہ استغفار کر کے عملاً صحابہ کو بتایا اللہ تو عام لوگوں کا محتاج کیا، اللہ تو نبیوں کا محتاج بھی نہیں ہے۔ نبی اپنی نبوتوں اور رسالتوں میں رب کی فضل و رحمت کے محتاج ہیں۔ اس وجہ سے ایک بات تو میرے عزیزان گرامی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع میسر آیا ہے تو شکر ادا کریں اللہ کا کہ یا اللہ تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ آپ میں نہیں بھی پڑھیں گے تو اللہ بے نیاز ہے، اگر ہم لوگ اللہ کے دین کے ساتھ نہیں بھی کھڑے ہوتے تو اللہ بے نیاز ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیں ان کا مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ اللہ صدیوں پہلے 1500 سال پہلے اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے، کہا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جن کے اندر کفر تھا اور وہ اللہ کے منکر ہو گئے، انکار کر بیٹھے، کفر کر بیٹھے، جب ان کو میں مال دیتا ہوں تو وہ مال کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہر اس مقام پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں جس مقام پر خرچ کر کے وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین سے اور اللہ کی راہ سے دور کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، واللہ یقین جانے ہمارے وزیر اعظم کو کوئی دلچسپی نہیں، ہمارے آرمی چیف کو کوئی دلچسپی نہیں پولیو کے قطروں سے، ہمارے چیف جسٹس کو کوئی دلچسپی نہیں پولیو کے قطرے پلانے سے، لیکن کوئی قوت ہے اس کے پیچھے جو کہتی ہے کہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ کیوں پلائے جائیں؟ کہا ہمیں خدشہ ہے کہ آپ کے بچے معذور ہوں گے، اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے تو ان کے پاؤں مڑ جائیں گے، ان کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، تو ہم اس خوف میں مبتلا ہیں کہ آپ کے بچوں کے پاؤں ٹیڑھے نہ ہوں، آپ کے بچوں کی ہڈیاں کمزور نہ رہ جائیں، لہذا پولیو کے قطرے پلاؤ، اور جو بندہ نہ پلائے اسے بائی فورس پلایا جائے، اور پھر بھی نہ مانے تو فوراً پولیس اس کے گھر بھیجو اور وہ اٹھا کے لے آئیں اور اس بندے پہ ایف آئی آر کرو۔ کیوں آپ کو اتنی فکر ہے؟ آپ ایف آئی آر کروا رہے ہیں، اس بندے کو جیل میں پھینکوا رہے ہیں، کہاں میں آپ کے بچوں کی فکر ہے؟ اور اس ساری پولیو مہم کے پیچھے وہ بظاہر مسیحے کے روپ میں دیکھنے والا، کیا نام ہے اس کا؟ اب ہماری قوم اس کی تصویریں لگاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ہمارے وزیر اعظم کا پروٹوکول دیکھو، بل گیٹس کا جو ہے وہ سادگی دیکھو، وہ برگر لینے والی لائن میں کھڑا ہے۔ اب اللہ کا قانون اور اللہ کا کلام سمجھو، اللہ فرماتا ہے ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، وہ جو کافر ہیں سب سے پہلی پہچان بل گیٹس کی سخاوت بعد میں ہوگی، اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ تو پول کھولے گا تو پتہ چلے گا یہ اچھائیاں ہیں یا در حقیقت اچھائیوں کے روپ میں پیچھے برائیاں ہیں، یہ پول کھولے گا تو پتہ چلے گا اللہ ان کے سینوں کے اندر جو کچھ ہے اسے 1500 سال پہلے اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کر کے واضح فرما رہا ہے کہ یہ جب بھی کافر خرچ کرتے ہیں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ یہ میری مخلوق کو میری راہ سے دور کر سکیں۔ اب وہ بل گیٹس پوری دنیا میں بائی فورس اتنا کنٹرول ہے ان کا کہ وہ باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں جو بندہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو نہیں پلانے دیتا اٹھاؤ اسے جیل میں ڈالو، ایف آئی آر کرو اس بندے پہ۔ کیوں آپ زبردستی پولیو کے قطرے پلانا چاہتے ہیں؟ جی اس لیے پلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کے پاؤں ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ یار ایک لمحے کے لیے رک کے سوچو
برّ صغیر کے کسی ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے شہر اور گلی اور محلے کے اندر ایک 2 مرلے کے مکان میں پیدا ہونے والے بچے کے پاؤں کے ٹیڑھے ہونے کا خوف اور خطرہ اور ہمدردی اس بل گیٹس کو ہے۔ غزہ کی پٹی پہ 70,000 شہادتوں کو اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہیں وہاں، جن کی ماؤں کو شہید کر دیا گیا، جن کی نسلیں ختم کر دی گئیں، ایک بیان بھی آیا ہے بل گیٹس کا سامنے؟ اگر صاحب عقل ہو تو بتاؤ نہ، جواب دو مجھے۔ اگر تو بے وقوف ہو تو ٹھیک ہے، میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوتا۔ لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے کے ایک چھوٹے سے مکان میں بچہ پیدا ہو جائے اور بل گیٹس کو اس کی فکر لاحق ہو جائے کہ اس کے پاؤں ٹیڑھے نہ ہو جائیں، لہذا پولیو کے قطرے پلاؤ۔ اور مجھے بہت عرصہ پہلے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے بات بتائی، کہا سنو حضرت، یہ پولیو کے قطرے اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ آپ کے بچوں کا جسم مضبوط ہو جائے، آپ کے بچوں کا جسم مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے گائیں بکری کو دودھ دینے کی صلاحیت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ یہ اس لیے نہیں پلائے جاتے، یہ اس لیے پلائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل ختم کی جا سکے، ان میں افزائش نسل کی قوت باقی نہ رہے۔ اب یہی آپ دیکھ لیں، یہ ڈاکٹر کے جملے تھے جو میں آپ کو بیان، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، کہا سنو، اس لیے پلائے جاتے ہیں کہ ماؤں کے اندر ایک سے دوسرا بچہ پیدا کرنے کے بعد تیسرا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے۔ اور یہی ہو رہا ہے آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کے یہاں 4 5 6 بچے ہوں، ورنہ 2 بچے بس بات ختم، 3 بچے حد زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر کوئی پولیو کے قطروں سے بچ بھی جائے پھر بھی اس کے اندر صلاحیت باقی ہو اولاد پیدا کرنے کی، تو پھر جو ڈاکٹر تعینات کیے گئے ہیں، جو ان کا مزاج اور ان کو پڑھایا گیا ہے، جو کچھ سکھایا گیا ہے، وہ قاتل اس قدر ظالم ہے کہ وہ اس طرح کا حشر کر دیتے ہیں خاتون کا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ آپ سمجھے میرے عزیزان گرامی؟ یہ حقائق ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے صدیوں قبل بیان کر دیا۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن پڑھ کے ان حقائق کو نہ جانے نہ سمجھے تو اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ میری آپ کی نظر سوشل میڈیا پر بھرپور ہے، ڈائجسٹوں پر بھرپور ہے، اور دنیا میں چھپنے والی بہت ساری کتابوں پر ہم بڑا مطالعہ کرتے ہیں، بڑا ٹائم دیتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے قرآن کو بھی کبھی ٹائم دیا ہے؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، کوئی کتاب، کوئی فلاسفر، کوئی فلسفہ آپ کو جتنی بھی انفارمیشن دے دے، کیا وہ انفارمیشن اس اللہ کے قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اللہ کا دین تو اتنا پاکیزہ ہے، اللہ کا قرآن تو اتنا پاکیزہ ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ جو کافر ہوئے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس جگہ جہاں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک سکیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا تم ایسی عورت سے شادی کرو جو کثرت اولاد پیدا کرنے والی ہو، کثرت سے اولاد پیدا کرے۔ اب ہمارے ہاں چیف جسٹس یہ بیان دیتا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے۔ یہ جملے چیف جسٹس کے ذاتی نہیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی کفر کی قوت کھڑی ہے جو یہ کہتی ہے کیوں بچے 2 اچھے ہیں کہ جو زندہ ہیں غزہ کی صورتحال کے پیش نظر ان کو بموں کے ساتھ قتل کر دیا جائے، نسل کشی کر دی جائے، اور آگے خواتین کے اندر اور مردوں کے اندر یہ طاقت باقی نہ رہے کہ اسلام آگے پھیل سکے اور ان کی نسل آگے چل سکے۔ یہی تانا یہود نے آقا علیہ السلام کو نہیں دیا تھا جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا؟ سرکار کے بیٹے جب وصال فرما گئے تو یہی تانا تو کافروں نے حضور کو دیا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، اب آپ سے ہم نے مقابلہ کیا کرنا ہے، آپ کا راستہ ہم نے کیا روکنا ہے، آپ کی تو نسل ختم ہو گئی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کو فوراً بھیجا، کہا جبریل جا اور میرے محبوب کے قلب اطہر پہ یہ سورت نازل کر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ بدبخت ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین نسل کا محتاج ہے۔ نہیں 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 محبوب، انا اعطیناک الکوثر،
ہم نے آپ کو بیٹے دے کے واپس اس لیے لیے ہیں تاکہ آپ کا منصب ختم نبوت بھی باقی رہے۔ بیٹے اس لیے دیے کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کوئی عیسائی اور یہودی کہ ہمارے نبیوں کی تو نرینہ اولاد تھی، مسلمانوں کے نبی کی نرینہ اولاد نہیں۔ کہا بیٹے بھی دیے آپ کو تاکہ یہ کمی پوری ہو جائے، واپس لے لی آپ سے تاکہ منصب ختم نبوت باقی رہے۔ اللہ کا دین اور محبوب مکرم کا اسلام بیٹوں کا محتاج نہیں۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی ہے۔ کتنی کثرت؟ ظاہری حیات میں تعداد مسلمانوں کی 1.25 لاکھ، 8.5 کروڑ سے زیادہ مسلمان، اور پہلی بار میرے مرشد گرامی امام برحق حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں یورپ گیا، امریکہ، پہلی بار ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 4000 تھی۔ ایک بندے کے ذریعے اللہ نے اتنا دین پھیلایا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو انتقال سے قبل جو آپ نے جلسوں میں خطاب فرمایا، کہا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 8 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے امریکہ کے اندر۔ اور اگر آپ حالیہ حالات دیکھیں امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد کے، تو امریکہ خوفزدہ ہے کہ ہمارے بچے اسلام قبول کر رہے ہیں، ہمارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزان گرامی، بات آگے بڑھ جائے گی اور میں سمیٹنا چاہتا ہوں اپنی بات کو۔ کافر وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کبھی ہوش میں نہیں آتا۔ 2-4 لوگوں کے مسلمانوں میں سے جو صاحب ہوش ہوتے ہیں، بقیہ مسلمان ان کا جینا حرام کر کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں لگے پھرتے ہیں۔ بھائی نہیں، اگر دشمن ہمہ وقت چکنا رہتا ہے تو گھر کے مالکوں کو بھی چکنا رہنا چاہیے۔ اگر چور چکنے ہیں تو گھر کے باسیوں کو بھی چکنا رہنا چاہیے۔ اور چور، ڈاکو اور قاتل، کافر ہمہ وقت اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا راستہ روکا جائے، تو مسلمانوں کو بھی اپنے مال کو اس جگہ خرچ کرنا چاہیے جہاں اسلام کا راستہ ہموار کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی ہمارا مزاج اس کے برعکس ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم سے مالا مال فرمائے اور ہمارا مال اپنے دین کی خدمت میں لگا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔